صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم حمد صلاة عبادت تمامی معزز سامعین گرامی، جیسا کہ سبھی بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم سب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ سرکار کے ہمارے سر کے تاج ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، سرکار کے گھر والے اہل بیت ہمارے سر کے تاج معزز ہیں، مکرم ہیں۔ کسی کی بھی توہین و تنقیص کسی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ سرکار کے گھر والے ہوں، چاہے وہ سرکار کے صحابہ ہوں۔ اور ہمیں ہمارے اسلاف نے یہی عقیدہ دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اطرت یعنی اولاد۔ اہل سنت کا بیڑا مطلب کشتی، اہل سنت کی کشتی تو پار لگ ہی جائے گی، اس لیے کہ وہ جن ستاروں سے ہدایت لیتے ہوئے چلتے ہیں، سمندر میں جو کشتی چل رہی ہوتی ہے تو کشتی کے جو راستے متعین ہوتے ہیں، کشتی والے جو اپنے راستوں کا تعین کرتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر کرتے ہیں، ان کو ستاروں کی چال کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو جس کشتی میں سوار ہے وہ کشتی اہل بیت کی کشتی ہے، اور جن راستوں سے اس کشتی میں بیٹھ کر ہدایت لے رہے ہیں وہ سرکار کے صحابہ ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں۔ اہل سنت کا بیڑا تو پار لگ جائے گا، اس لیے کہ اصحاب حضور ان کے لیے نجم ہیں، آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں، یہ ان سے ہدایت لیتے ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ جس کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ اہل بیت کی کشتی ہے۔ تو اہل بیت سے بھی ہم بہت محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو تمام صحابہ سرکار علیہ السلام کے معزز مکرم، سب کے اپنے اپنے فضائل، لیکن ان درخشندہ تابندہ چمکتے دمکتے ستاروں میں ایک ستارہ وہ بہت ہی منفرد اور امتیازی شان کا حامل، میری مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں خود سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ رب العزت ہی ان کو دے گا۔ اب اندازہ کریں کہ دین اسلام کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کتنی قربانیاں ہیں، کہ سرکار جن کے بارے میں فرمائیں کہ جس کا احسان اتارنا تھا وہ ہم نے اتار دیا، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ رب العزت ہی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان، وہاں سے جو آپ کی ایک دین کے لیے کاوشیں اور قربانیاں شروع ہوئیں، تو پھر آپ سیدنا صدیق اکبر کی آپ خلافت کا معاملہ دیکھ لیجیے، اور پھر خلافت کے بعد پھر سرکار علیہ السلام کے قرب میں مزار شریف کے ساتھ آپ کو مدفن عطا ہو گیا۔ تو یہ وہ محبت ہے، وہ عقیدت ہے، وہ رشتہ ہے، وہ تعلق ہے کہ جس کا صلہ سرکار علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا مکے کی تپتی ریت پر، آپ کو آپ کے آقا نے بتایا ہوتا تھا اور تکلیفیں دیا کرتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ بلال حبشی احد پکارا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ تم صرف یہ کہنا چھوڑ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن وہ دیوانہ، وہ عاشق، وہ بلال حبشی، وہ
نصیب ہو جائے, جنہیں جامع معرفت نصیب ہو جائے. حضرت مصطفیٰ اللہ خاصہ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں نا کہ پیا ہے جامع محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. تو جامع محبت, جامع معرفت جو ہوتا ہے, جامع عشق جو ہوتا ہے, اس کا خمار بھی اترتا نہیں. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وابستہ اور اللہ رب العزت پر پختہ ایمان رکھنے والے کوئی کس طرح ان سے ان کا دین چھڑا سکتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کروایا. اور پھر یہ بلال حبشی کا عشق تھا سرکار کی ذات سے کہ بلال حبشی کو سرکار کے عشق نے مکہ کی تپتی ریت سے اٹھا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دی. مکہ کی تپتی ریت سے اٹھا کر مسجد کا مؤذن بنا دیا. سرکار کے مؤذن بلال حبشی. تو یہ عشق سرکار ہے, یہ عشق سرکار پر سرکار کی بارگاہ سے عطا ہے. کوئی اگر کسی بڑے استاد کا شاگرد ہوتا ہے تو وہ اپنے استاد پر ناز کیا کرتا ہے, لوگوں کو بتایا کرتا ہے. کوئی اگر شاگرد بہت اچھا ہوتا ہے تو استاد بھی اس کے فضائل بیان کیا کرتا ہے. استاد کہتا ہے کہ میرا اگر شاگرد دیکھنا ہے تو فلاں شخص دیکھو, میرا اگر شاگرد دیکھنا ہے فلاں شخص دیکھو. اگر تم مجھے نہ پا سکو, اگر تم مجھ سے نہ پڑھ سکو, مجھ سے نہ سیکھ سکو, تو پھر میرے فلاں شاگرد کے پاس چلے جانا ہے. شاگرد ہزاروں ہوں گے, سینکڑوں ہوں گے, لیکن جس شاگرد کا انتخاب اس استاد نے کیا ہے اس کی تو اپنی ہی شان ہوگی. تو یہاں کوئی اگر عام استاد جو بھی یقیناً اچھے ماہر بڑے استاد ہیں, ان سے پڑھ کر ان سے سیکھ کر وہ اپنے آپ کو بڑا مشرف محسوس کرتا ہے اور اپنے شرف کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہے, تو ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے بلا واسطہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض کیا ہے, جنہوں نے بلا واسطہ سرکار سے سیکھا ہے. ان کے استاد کتنے اچھے ہیں اور وہ شاگرد کتنے اچھے ہیں. اور پھر جس شاگرد کا سرکار نے انتخاب فرمایا, جس شاگرد کا سرکار نے انتخاب فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب علیل ہوئے تو سرکار نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ بری ابا بکر نے یصلی بالناس, کہ اب میرے بعد ابو بکر کو جا کر حکم دو کہ وہ امامت کریں, وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ جب گئی اور جا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ ابا جان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ امامت فرمائیں. تو یہاں سیدنا صدیق اکبر کی انکساری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جا کر رسول اللہ سے کہہ دو صدیق اکبر بہت نرم دل ہے, صدیق اکبر بہت کمزور ہے, صدیق اکبر اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سرکار کے مصلی پر کھڑا ہو جائے. سرکار سے کہو کہ جا کر سرکار سے کہو کہ کسی اور کے لیے حکم ارشاد فرما دیں, عمر کے لیے حکم ارشاد فرما دیں. عمر مضبوط ہے, کبھی ہے وہ سرکار کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے, لیکن میں کھڑا نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ آئیں, عائشہ نے آ کر عرض کر دیا, اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ بری ابا بکر نے یصلی بالناس, جاؤ ابو بکر سے کہو وہی نماز پڑھائیں گے, وہی امامت فرمائیں گے. انہوں نے جا کر پھر سرکار کی بات, انہوں نے جا کر پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پر عرض پیش کر دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر وہی جواب ارشاد فرمائے وہ میرا نہیں. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. جب تیسری مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس اما عائشہ گئی تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بس یہ حکم ہے اور یہ قاعدہ ہے الحکم فوق الادب کہ ایک حد تک انسان ادب کرتا ہے, لیکن جب یہ جانتا ہے کہ بزرگ کی طرف سے حکم ہے, یہ بڑے کی طرف سے حکم ہے, تو اب ادب کا تقاضا پیچھے ہو جاتا ہے, حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد امامت فرمائی. تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی کی امامت دینے میں یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد ریاست کی جو امامت ہے, جو خلافت ہے, اس کو چلانے کے بھی جو سب سے پہلے حقدار ہے وہ صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل, کیا شاندار آپ نے
امور خلافت کو چلایا ہے، کس شان سے آپ جو سرکار علیہ السلام کے جاری کردہ فیصلے تھے، چاہے وہ لشکر اسامہ کا فیصلہ ہو گیا اور دیگر جو بھی سرکار کے فیصلے تھے، ان کو آپ نے زبردست طریقے سے جاری کیا اور منکرین زکات کتنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اٹھے، سرکار کا وصال ہوا تو اب فتنوں نے اپنا سر اٹھایا، منکرین زکات اٹھے جناب اور مرتد ہو گئے کئی سارے لوگ۔ وہ آیت قرآنی ہے نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ دنیا سے تشریف لے جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ حضور علیہ السلام کا جو فرمان تھا کہ مجھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح مت بنا دینا، میرے ذکر کو عیسیٰ ابن مریم کے ذکر کی طرح مت بنا دینا، اور لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ تو ہر وقت نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، آپ تو ہر وقت سرکار کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بھائی نماز میں جب تک سرکار کا نام نہ لو نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز میں جب تک یہ نہ کہو السلام علیکم ایھا النبی، اتحیات مکمل نہیں ہوگی، اتحیات مکمل نہیں ہوگی، واجب چھوڑ جائے گا، نماز مکمل نہیں ہوگی آپ کی، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو۔ تو سرکار علیہ السلام کا نام تو روز مرہ لینا ہمارے اوپر لازم ہے۔ سرکار کا نام اگر آزان میں نہ لو تو آزان مکمل نہ ہوگی، سرکار علیہ السلام کا نام تو ہر جگہ شامل ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان اس مقصد کے لیے نہیں کہ میرا ذکر بہت زیادہ مت کیا کرو، ورنہ آزان میں ذکر کیوں شامل ہوگا، ورنہ نماز میں ذکر کیوں شامل ہوگا۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جیسا عیسیٰ کے حواریوں نے عیسیٰ کو بنا دیا تھا، یعنی خدا بنا دیا تھا، تم مجھے ایسا مت بنا دینا۔ تو یہی وہ تربیت تھی جو سرکار علیہ السلام نے لوگوں کی فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے اگر چلا جاؤں، میرا اگر پردہ ہو جائے تو لوگ کہیں دین سے پھر ہی نہ جائیں، لوگ کہیں مجھے خدا نہ سمجھ لیں، میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا نہیں ہوں۔ تو جب ایسا موقع آیا سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ آیات تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ آج کسی موقع کے لیے یہ آیات نازل ہوئی، حالانکہ تو قرآن کی آیات نہیں، قرآن بہت پہلے نازل ہو چکا تھا، یہ آیات بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ سرکار علیہ السلام کی رحلت مبارک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات تلاوت کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے صحابہ کے درمیان کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اسٹینڈ لیا کرتے تھے، قوت فیصلہ جو ہوتی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مضبوط تھی۔ کئی مواقع پر اس چیز کا اظہار ہوتا ہے، جیسے ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم سے آپ کے صاحبزاد حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ والد گرامی یہ ارشاد فرمائیے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ لوگ تو آپ کو سب سے زیادہ بہادر سمجھتے ہیں، تو خیبر شکن ہے، مرحب کو دور چڑھا دینے والے لوگ تو آپ کو سب سے زیادہ بہادر سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر بہادری کا مظاہرہ کیا تھا کہ جہاں پر لوگ ڈر رہے تھے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تھے۔ اور وہ کیا موقع تھا؟ وہ تھا غزوہ بدر کا موقع۔ غزوہ بدر میں جب سرکار کا عریش لگا، عریش کا مطلب ہوتا ہے جہاں کمانڈر
लश्कर का सिपह सालार जहां बैठा होता है, मोर्चा कह लें उसे आप, जहां उनका सिपह सालार का क़याम होता है वो अरीश कहलाता है अरबी में। तो सबसे खतरनाक मकाम वो होता है, सबसे हसास मकाम वो होता है, सबसे सेंसिटिव मकाम वो होता है पूरे मैदान के अंदर इस लश्कर के लिए, जहां इनका सिपह सालार मौजूद होता है, जहां इनका कायद मौजूद होता है। इसलिए कि अगर दुश्मन वहां तक पहुंच गया तो फिर तो लश्कर के हौसले ही पस्त हो जाते हैं ना। तो ये वो मकाम था कि तसव्वुर से बदन में कब कभी तारीफ हो जाती है कि सरकार ने सलाम का रीश, उसके बाहर पहरा देना, उसके बाहर पहरा देना, और हालत भी ये कि रमजान के अय्याम थे, 17 रमजान को हुआ ना ग़ज़वा बदर, मुसलमान हालत रोजा से थे, साधु सामान भी कुछ नहीं था, तादाद भी 313 थी, वहां 1000 का लश्कर था और असले से बिल्कुल लेस, खाने पीने की बिल्कुल चीजें उनके पास जबरदस्त, ऊंट जमा करके खा जाया करते थे। तो ऐसा लश्कर, इतनी भारी तादाद, यहां जो है वो ज़ाहिरी तौर पर तादाद में भी कम और ताकत में भी ज़ाहिरन कम, और थे भी रोजे से। तो इस हालत के अंदर सरकार के अरीश के बाद पहरा देना, इतने नाजुक और हसास मकाम पर खड़ा होना, एक बड़े हौसले की बात है। जान देने से कोई नहीं डरता था, भाई जान पेश करने से कौन डरता था, वो तो आए ही जान पेश करने के लिए थे। तो तमाम साहब अपनी जानों का नजराना ही पेश करने के लिए आए थे ना, बल्कि साहबा का आलम तो ये होता था कि किसी ग़ज़वे में अगर किसी को शहादत नसीब नहीं हुई तो उन्हें अफसोस होता था कि हाय मुझे शहादत का नहीं हुई। अब तो जान देने से डरते हैं, वो तो सरकार के लिए अपनी जाने हथेलियों के लिए घूमते थे। वाला ने फरमाया ना कि उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या उसने यूसुफ है, मिस्र है, औरतों की उंगलियां कट रही हैं जो वैसे ही एहसास होती है, नाजुक होती है, जज्बाती होती है, औरतें काट रही हैं वो भी उंगलियां, और यहां उसने मुस्तफा है। और जमीन मिस्र की नहीं, जमीन अरब की है। अरब के लोग वैसे ही कवि होते हैं, जमीन यहां की है, और वहां औरतें थी, यहां मर्द हैं। वहां औरतें अपनी उंगलियां काट रही थी, यहां मर्द अपने सर कटवाने के लिए तैयार बैठे हैं। कैसे इशारात होते हैं अल्लाह के इशारे में। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में कुछ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अरब के मर्द अपने सरों को कटवाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार रहते हैं। अब जंगों की आवाज पड़े, साहबा तो ये कहते थे कि या रसूलुल्लाह, अब उन लोगों में से नहीं है कि जिन्होंने मूसा से कह दिया था कि तुम और तुम्हारे लोग जाकर लड़े, हम यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, बल्कि हम आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, आप पर निसार हो जाएंगे, आप फरमाएंगे आग में कूद जाओ, हम कूद जाएंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि क्यों, हम सोचेंगे नहीं, हम देर नहीं करेंगे, आपका बस हुक्म पाएंगे और आप अपनी जानें पेश कर देंगे। ये तो ऐसे जाने साथ लोग, तो अपनी जानें पेश करने से तो कोई नहीं डर रहा था, बस खौफ ये था कि कहीं कोई मुझसे गुजरकर सरकार के अरीश तक ना पहुंच जाए, बस ये खौफ था, ये खतरा था। तो यहां हिम्मत करनी थी कि कौन खड़ा होता है। उस मौके पर जिस शख्सियत ने इस हसास मनसब को संभाला वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह ये इरशाद फरमाते हैं कि उस मौके पर बहुत हसास मौका था। जिन साहिब ने जमामर्दी का मुजाहिरा किया था वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की जात गिरामी है। और फिर गाल की सोबतें भी आपको सरकार की अता हुई, सफर हिजरत में सरकार का कुर्बता हुआ, फिर मज़ार पाक में सरकार अलैहिस्सलाम का कुर्बता हुआ, और महशर पे महशर तो तब बपा होगा। सरकार ने फरमाया कि दाएं हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़कर, बाएं हाथ में उमर फारूक का हाथ पकड़कर
सरकार ने सलाम ने इरशाद फरमाया हाकदा नबअतु यौमल क़ियामा, ये क़यामत के दिन अपनी कब्रों से हम लोग इसी तरह उठेंगे। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। सरकार तशरीफ ला रहे हैं, दाएं तरफ सिद्दीक़ अकबर है, बाएं तरफ उमर फारूक है, यहाँ हम सामने खड़े होंगे, तमन्ना कर रहे होंगे कोई शफी हो, कोई बचाने वाला हो, कहेंगे सारे नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। तो वो शफी उम्म जब तशरीफ लाएंगे, सिद्दीक़ अकबर दाएं तरफ होंगे, उमर फारूक बाएं तरफ होंगे, क्या नज़ारा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े महशर शफ़ाअत अता फरमाए। और जिन लोगों के बारे में फरमाया कि ये लोग मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन, अंबिया के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल फरमा दे।